were tied, but I spoke. Silence creased and hearts broke. And midst it all, we lost ourselves to the shallows, where it led us to the gallows. But oh, they knew we were the souls who never die. We gave our blood and sweat to fly. How could we die? When we were songs of mystery sky, how could we die? When we were words they carved on the hearts, when we were eyes that saw all the lies, how could we die? We never die. We are the birds that touch the sky, but we never die. We never die. السلام علیکم ناظرین، میں شائستہ سرہیو حیدرآباد ٹائمز کے ساتھ آپ کے ساتھ اس وقت موجود ہوں لیاقت کالونی میں. ناظرین، لیاقت کالونی میں بڑی ایک وائرل ہوئی ویڈیو ایک بچی کی جس نے 10th گریڈ کے بعد ایک پوئٹری بک لکھی جو کہ انگلش میں تھی. اس میں جو زیادہ ایمفسس تھا وہ تھا کہ وہ انگلش میں لکھی گئی، اور اس کے بعد جو ہے کسی اسلام آباد میں کسی نے ان کو آفر کیا کہ اس کو پبلش کیا جانا چاہیے، اور وہ پبلش ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کافی وائرل بھی ہوئی. تو آج ہم نے سوچا کہ ہم چلیں اس چھوٹی سی بچی کے پاس اور ان سے پوچھیں کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے کس طرح یہ سب کچھ کیا. اور شاعری کیونکہ ایک بہت ڈیفیکلٹ کام ہے، یہ تھاٹس ہیں، یہ آپ کی فیلنگز ہیں، یہ جو جب آتی ہیں تو آپ لکھ پاتے ہیں. اور انہوں نے اپنی زبان اردو میں نہیں کیا ہے، اس کو انگلش میں کیا ہے، تو اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ فار ایوری ون. تو اس وقت ہم جویریہ کے ساتھ موجود ہیں اور جویریہ سے پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیسے سوچا، کیوں یہ سمجھا کہ ان کو شاعری کی طرف بھی جانا چاہیے، انگلش اپنی کیسے امپروو کی، کہاں سے انہوں نے اپنی جو ہے وہ تعلیم مکمل کی، بلکہ مکمل تو نہیں کی ہے ابھی، انہوں نے 10th گریڈ کے بعد اب یہ 11th گریڈ میں آئی ہیں. تو اب ان سے پوچھتے ہیں اور اب یہ بتائیں گے اپنے بارے میں کہ یہ شوق ان کو کیسے ہوا اور کس طرح یہ کام انہوں نے کیا. جی جویریہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ آئیڈیا کیسے آیا آپ کے ذہن میں، اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف شاعری کو ہی کیوں آپ نے مطلب سوچا کہ شاعری ہونی چاہیے، کیونکہ شاعری جو ہے وہ احساسات ہیں، وہ فیلنگز ہیں، وہ جب فیلنگز آتی ہیں تو آپ شاعری کر پاتے ہیں، اور پھر وہ بھی انگلش میں، آپ کی اپنی زبان نہیں ہے، اٹس اے سیکنڈ لینگویج. جی، میرا نام جویریہ شرف الدین ہے، میں 15 سال کی ہوں اور میں نے ریسنٹلی میٹرک اپنا کمپلیٹ کیا ہے. میرے ذہن میں شاعری کا خیال ایسا آیا کہ میں میٹرک کلاس میں تھی جب میرے ٹیچر لکھتے ہیں پوئٹری، انہوں نے ہمیں ایک ٹاسک دیا تھا کہ ہمیں پوئٹری اور پروز میں ڈفرینس بتانا تھا. تو ہم وہ لے کے گئے، پھر انہوں نے ایک دم سے کہا کہ چلیں آپ میں سے کون کون پوئٹری لکھ سکتا ہے تو آپ لکھ کے دکھائیں، آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں. تو ہم نے لکھنا شروع کیا، کافی سوچ کے لکھ رہے تھے ایسے. تو سر نے کہا کہ سوچ کے نہیں لکھی جاتی پوئٹری، سڈن اسپونٹینیس فیلنگ ہوتا ہے، اوور فلو ہوتا ہے ایموشنس کا. تو وہ آپ سوچ کے نہیں لکھتے، آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے، آپ اس کو فوراً پین ڈاؤن کر لیتے ہیں. تو پھر جو ہے انہوں نے ٹاسک دیا، پھر میں نے ایک پوئم لکھی تھی، پھر میں نے ان کو چیک کروائی تو انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، اور اس سے مجھے پتہ چلا کہ میں پوئٹری کر سکتی ہوں. تو میں نے اس کو ٹرائی کیا، میں نے اپنے ٹیچر کو چیک کروایا، انہوں نے بہت زیادہ اور اپریشیٹ کیا. تو پھر میں نے اس کو اپنا سارا پوئٹری میں کمپائل کرنا کام شروع کر دیا. پوئٹری کو میں نے اس لیے ترجیح دی کیونکہ میں بیسیکلی بچپن سے تھوڑی سی ریڈنگ کرتی ہوں. تو میں نے ایک پوئٹ کے بارے میں مجھے پتہ چلا تھا جو محمود درویش ہیں، وہ پیلسٹینین پوئٹ ہیں، عربک میں پوئٹری کرتے تھے لیکن ان کا ٹرانسلیشن میں کام میں نے پڑھا. تو ان کی پوئٹری میں کچھ ایسا تھا کہ مجھے بہت اچھا لگا، مجھے ایک دم سے اس کی فیلنگز آتی تھیں، اور پھر میرے ذہن میں جو ہے آئیڈیاز آنے لگے. تو میں نے ان پہ کام کرنا شروع کیا اور ان کو اپنی پوئمز میں ریفلیکٹ کرنا شروع کیا. مجھے پروز بھی میں نے کافی لکھا ہے، لیکن مجھے کمپیریٹیولی مجھے اپنے پروز سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ میں پوئٹری زیادہ اچھی کرتی ہوں. اور باقی میں نے اپنا اسکول جو ہے وہ سینٹ میریز سے کمپلیٹ کیا ہے، سینٹ میریز کانوینٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول حیدرآباد. اور اب میں جو ہے 9th کلاس میں نے ٹیبز اکیڈمی لی تھی. بیسیکلی جو میری گرومنگ ہوئی ہے وہ میرے اسکول سے ہوئی ہے. میری پرنسپل تھیں سسٹر سروت اقبال، انہوں نے میری حد سے زیادہ ہیلپ کی ہے. پھر اس کے بعد میں نے 9th کلاس میں اکیڈمی لی تھی، ٹیبز اکیڈمی. اس میں جو مجھے ٹیچرز ملے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ میں اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کر پاؤں گی. جیت ہے جنون کی، ریت ہے ولولے کی، فن مہارت کا بھرپور اظہار، چھپتا نہیں فن کا معیار. جہاں ہو سکون کا راج، خوشیاں کل اور آج. رمادا حیدرآباد میں پہلی بار 4 اسٹار ہوٹل کی پرآسائش زندگی. For booking MH Builders and Developer 0315 585 7777. جویریہ، مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے کمپائل کر لی اپنی بک
تو پھر اس کے بعد پبلشنگ میں کوئی آپ کو پرابلمز آئے؟ کس نے پبلش کیا؟ کسی نے آپ کو آفر کیا کہ اس کو پبلش بھی ہونا چاہیے؟ بالکل، میں نے اپنی بک کمپائل کی تھی 2 مہینوں میں، سپٹمبر میں سٹارٹ کی تھی اور نومبر تک، ہاف آف دسمبر تک میری کمپلیٹ ہو گئی تھی. پھر میں نے پبلشنگ کی طرف دیکھا تو میں نے کافی سارے پبلیکیشنس کو چوز کیا تھا. پھر ان میں سے میں نے بیسٹ کو سلیکٹ کیا، اور راگ پبلیکیشن اسلام آباد سے. پھر ان کے پاس میرا کام گیا، انہوں نے میرا مینuscript 1 مہینے تک ریویو میں رکھا. پھر ریویو کا جو اس کا رسپانس آیا وہ بہت ہی اچھا تھا، میرا دل خوش ہو گیا تھا. تو پھر میں نے کہا کہ بس اب تو پبلش کرنا ہی ہے. تو پھر میں نے انہیں سارا ہمارا کانٹریکٹ ہوا. پھر پبلش ہونے میں ٹائم لگا. اپریل میں جا کے میری بک پبلش ہوئی. تو الحمدللہ کوئی آبسٹیکل تو نہیں آیا تھا ایز سچ، بس تھوڑا سا یہ تھا کہ اگر کچھ تھوڑی سی فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے میری بک پہلے بھی پبلش ہو سکتی تھی، اور ہو سکتا تھا کہ میں پاکستان کی ینگیسٹ آتھر ہوں یا ہو سکتی ہوں. تو بس تھوڑی سی ہوتی تو میں شاید 14 سال کی عمر میں اپنی بک پبلش کر لی تھی، لیکن اب 15 سال کی عمر میں نے پبلش کی ہے. آپ کا فوکس صرف پوئٹری پر ہے یا مطلب جیسے آپ نے کہا کہ میں ینگسٹ آتھر ہوں، تو کوئی اور بھی فیلڈ چوز کریں گی آپ لکھنے کے لیے؟ میرے خیال میں پوئٹری بیسیکلی، میں ایک پوئٹس ہوں. میں پروز رائٹر بن سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے پریکٹس کی ضرورت. کوشش کر رہی ہوں، پریکٹس کر رہی ہوں پروز لکھنے کی، لیکن جب تک مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ اچیو کر چکی ہوں تب تک میں پروز پبلش نہیں کروں گی. اچھا، فردر اسٹڈیز کے لیے کیا چوز کیا ہے؟ میرا مقصد ہے وہ ہے کہ میں آرمی ڈاکٹر بنوں گی. مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق ہے اور میں آرمی میں جاؤں گی. تو میں انشاءاللہ آرمی ڈاکٹر بنوں گی. اس کے علاوہ میں رائٹنگ کو کبھی چھوڑوں گی نہیں. بس یہ ہے کہ ایک سائڈ ایکٹیویٹی ہے جو میں نے کی ہوئی ہے، کیونکہ مجھے شوق ہے تو میں نے کی ہوئی ہے. تو میں اس کو بھی کنٹینیو رکھوں گی انشاءاللہ. فیوچر میں آپ آرمی ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، آرمی کو ہی کیوں سلیکٹ کیا؟ آرمی کو میں نے اس لیے سلیکٹ کیا بیکاز میرے جہاں سے میں پڑھی ہوں اور جس طرح سے میرا اپ برنگنگ ہوا ہے اس میں مجھے کچھ کوالٹی سکھائی گئی ہیں، جیسے ڈسپلن، آپ کی پنکچویلٹی، آپ کی رسپانسبل ہونا، آپ کا رسپیکٹفل ہونا. یہ ساری چیزیں مجھے کافی زیادہ ایسا لگتا ہے بس میرے اندر جو ہے بھر دی گئی ہیں. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ میں آرمی میں جاؤں گی تو آرمی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے مجھے بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. مجھے اس سے عزت ملے گی، مجھے اس سے ایک نام ملے گا. مجھے سب سے زیادہ کہ مجھے اپنی کنٹری سے ایک ایسا بس تھوڑا سا لگاؤ ہے بہت زیادہ، کیونکہ مجھے ایک جستجو سی ہے، بہت زیادہ مجھے شوق ہے کہ میں آرمی میں جاؤں. تو اس کی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ میں ڈاکٹر بھی بننا چاہتی ہوں. مما بابا کی خواہش ہے کہ ڈاکٹر بن کے آرمی میں جاؤں گی. پیرنٹس کی طرف سے کتنی سپورٹ ملی؟ پیرنٹس تو ہوتے ہی اپریشیٹ کرنے کے لیے ہیں، ہمیشہ ہر قدم پہ ساتھ دیتے ہیں. تو پیرنٹس تو بات ہی نہیں کر سکتے ان کی کہ انہوں نے کبھی کچھ روکا ہو. ہمیشہ بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے اچھے اماں ابا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کبھی بھی اتنا زیادہ شکریہ ادا کر پاؤں گی کہ اللہ نے مجھے اتنے اچھے ٹیچرز سے نوازا ہے کہ انہوں نے مجھے ہمیشہ اتنا زیادہ سپورٹ کیا ہے. اسپیشلی سر عابد، سر طاہر، سر ذوالفقار، میرے 9th کلاس کے ٹیچرز، بایو کے، کیمسٹری سر مشتاق وغیرہ، ہر ایک نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. مطلب کہ میں ہر ایک کی لاڈلی تھی سمجھے، تو بہت زیادہ ہی سپورٹ کیا ہے ان سب نے. میں ان کا کبھی شکریہ کمپلیٹلی ادا کر ہی نہیں سکتی. پھر اس کے بعد ابھی میں کالج میں ہوں، سپیریئر کالج آف سائنس. تو اس میں جو میرے پرنسپل ہیں، جو میرے ڈائریکٹر ہیں، سر غفار میمن، میم ناہید، باقی سارے ڈائریکٹرز، انہوں نے مجھے حد سے زیادہ سپورٹ کیا. انفیکٹ میرے پروگرامز میں مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. مجھے چھٹی تک دی ہے کہ چلیں آپ کے لیے اتنا کرتے ہیں کہ آپ اتنا کیا ہے آپ نے، تو ہم بھی. انہوں نے بہت زیادہ کوپریٹ کیا ہے. ان کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو اگر میری بک ہے تو انہی کی وجہ سے، انہی کا تھینک یو بہت زیادہ. جی ویورز، آج تھی ہمارے ساتھ جویریہ، پوئٹری کے تھرو کافی وائرل ہوئی ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ بکس کو جو ہے وہ ریویو کرتی ہیں اور پھر اس کا آؤٹ پٹ دیتی ہیں آتھرس کو. اینڈ شی از ویری ینگ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح جویریہ اپنے تھاٹس کو، یا انہوں نے جو میسج دیا ہے ہماری نیو جنریشن کو، جو بہت چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، اور جو اپنی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز لائک FB، انسٹا، اور میں باقی نام تو نہیں لینا چاہتی، اس میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے اس طرف آئیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ جنریشن بہت ہائی جا سکتی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. کیمرہ مین الطاف بلوچ کے ساتھ شائستہ سرہیو، حیدرآباد ٹائمز.